الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور اس عشرے میں اللہ تعالیٰ نے پورے رمضان المبارک کے اندر جتنی رحمتیں اور برکتیں اللہ کی طرف سے اترتی ہیں، اس آخری عشرے میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے اترنے کی جو رفتار ہے اور مقدار ہے وہ بہت زیادہ ہو جایا کرتی ہے۔ چنانچہ اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو نعمتیں عطا فرمائیں، اس کے اندر ایک بڑی نعمت شب قدر کی نعمت ہے، اور جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کسی آدمی کو اس ایک رات کی عبادت نصیب ہو جائے اور اس ایک رات میں اللہ کے سامنے دعا کی، استغفار کی، توبہ کی، نمازوں کی تلاوت کی توفیق ہو جائے، تو وہ اتنا اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑا عمل ہے کہ گویا کہ اس نے 1000 راتوں سے زیادہ اللہ کی عبادت میں گزارا۔ تو اس رات میں شب قدر بھی ہے، اس آخری عشرے میں شب قدر بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک مبارک اور مسنون عمل اس آخری عشرے میں اعتکاف کا بھی ہے، اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مستقل سنت تھی کہ آپ آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور مسجد نبوی کے اندر اپنا بستر لگا لیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سنت کی ادائیگی کے لیے ہر مسجد کے اندر الحمدللہ مسلمان اس بات کا اہتمام کیا کرتے ہیں کہ آخری عشرے میں اعتکاف کیا جائے، اور یہ جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر محلے میں سے کسی نہ کسی آدمی کو اعتکاف میں بیٹھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کسی محلے میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھنے والا نہ ہوا تو سارے محلے کے لوگ گناہ گار ہوں۔ لہذا اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ مسجد کے اندر، ہر محلے کے اندر کوئی نہ کوئی افراد ایسے ہوں جو اعتکاف کا یہ مبارک مسنون عمل انجام دیں۔ تو جو حضرات اعتکاف کر رہے ہیں وہ تمام اہل محلہ کی طرف سے ایک مسنون سنت ادا کر رہے ہیں، اور سب حضرات کی ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے اگر کوئی مجمع اس کے اندر اعتکاف کرتا ہے۔ اس مبارک عمل کی فضیلت نبی پاک علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ جو معتکف ہوتا ہے وہ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے، یعتکف الذنوب، کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور کیونکہ مسجد میں رہتا ہے اور مسجد میں نیکیوں کا ماحول ہوتا ہے، گناہوں کے سامان، گناہوں کے راستے وہ بند ہو جایا کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، کہ جو نیکیاں وہ کرتا تھا اور جو باقی نیکیاں اعتکاف کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ان نیکیوں کا بھی ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، اگر وہ اعتکاف میں نہ ہوتا تو وہ تعزیت کے لیے جاتا، وہ کفن دفن میں شریک ہوتا، وہ جنازے میں شریک ہوتا، کوئی بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت کے لیے جاتا، بیمار کرسی کے لیے جاتا، کسی کی خدمت کرتا، کوئی کام کرتا۔ وہ یہ سارے کام نہیں کر پائے گا، اور مسجد میں چونکہ بند ہے اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان ساری نیکیوں کا اور ان سارے اعمال کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی
رضامندی کے لیے صرف ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں، صرف ایک دن کے اعتکاف کا۔ اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جیسا کہ زمین و آسمان کے درمیان یا مشرق اور مغرب کے درمیان اتنا جو فاصلہ ہے وہ ایک خندق کا ہے۔ اللہ تعالیٰ 3 خندقوں کا فاصلہ جہنم سے اس کے اور اس کے درمیان کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی جہنم سے بہت دور ہو جائے گا۔ اس آخری عشرے میں، رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ ہے، خاص طور پہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک ارشاد میں اس خاص 10 دنوں کے اعتکاف کی فضیلت یوں بیان فرمائی کہ جس آدمی نے رمضان مبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو اس کا اجر 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ 2 مرتبہ حج اور 2 عمرے، یہ اگر کوئی آدمی کرے، اور دوسری طرف وہ آدمی جو رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کرے، تو آپ دیکھیے کہ وقت کے اعتبار سے بھی 2 حج اور 2 عمروں میں وقت زیادہ لگے گا، 10 دن سے زیادہ لگے گا، اور محنت اور مشقت کے اعتبار سے اور روپیہ پیسہ خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ عطا فرماتے ہیں رمضان مبارک کے ان دنوں میں تھوڑی سی مشقت برداشت کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے جو حضرات اعتکاف فرما رہے ہیں ان حضرات کے لیے ایک تو فضیلت بھی بہت بڑی ہے جس پہ خوش بھی ہونا چاہیے اور اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی بڑی ہے اور نزاکت بھی بہت ہے کہ اعتکاف کے اندر ان شرائط کو اور ان حدود کو پورا کیا جائے اور ان کا لحاظ رکھا جائے کہ جو اعتکاف کی لازمی ضرورت ہیں اور تقاضے ہیں، کیونکہ اگر اس میں کوتاہی ہو گئی تو اعتکاف بسا اوقات ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اعتکاف باقی نہیں رہتا۔ لہٰذا اعتکاف کے مسائل کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اعتکاف کو اس کی روح کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اعتکاف بنیادی طور پر جو اس کی روح ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو ایک جگہ مسجد کے اندر بند کر لیتا ہے، روک لیتا ہے اور اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ رہتا ہے، اپنے دل کو اللہ کی طرف رکھتا ہے۔ اور اعتکاف کے اندر جو شرائط ہیں اس کے اندر شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کیا جائے وہ 5 وقتہ نماز وہاں باجماعت ادا ہوتی ہو، اس مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے۔ لہٰذا مردوں کے اعتکاف کے لیے یہ شرط ہے کہ مسجد میں کیا جائے، اور مسجد بھی ایسی کہ جس کے اندر 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کی جاتی ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ مردوں کا اعتکاف گھر کے اندر نہیں ہو سکتا، اگر مسجد سے ہٹ کر کسی مرد نے اعتکاف کیا تو وہ اعتکاف ادا نہیں ہوتا۔ موجودہ وقت کے اندر جو وبائی بیماری کی صورتحال تشویشناک حد تک ہو رہی ہے اور اس کے اثرات ہمارے ملک میں بھی آ رہے ہیں، تو ہماری بعض شہروں میں حکومت کی طرف سے فیصلہ کیا گیا اور اس بات کی خبر آئی کہ جی مسجد میں اعتکاف نہیں ہوگا، گھروں کے اندر اعتکاف کریں۔ تو یاد رکھیے کہ علماء کرام نے بھی اس بات کی اچھی طرح سے وضاحت فرما دی کہ اعتکاف گھروں کے اندر خواتین کا ہوتا ہے، گھروں کے اندر اعتکاف مردوں کا نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کسی مسجد کے اندر کوئی ایک بھی اعتکاف کرنے والا نہ ہوا تو وہ سارا اہل محلہ گنہگار ہوگا، اور اگر حکومت کی طرف سے اس طرح کی پابندی لگائی گئی تو یہ ذمہ داری پھر حکمرانوں کے اوپر ہوگی، اہل اقتدار پر ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دنیا کے اندر بھی، اس وبائی صورتحال کے اندر بھی
لازمی سروسز کہہ کر چھوٹ دی جاتی ہے، ان کو استثناء دیا جاتا ہے۔ جیسے وبائی بیماری کتنی بھی ہو لیکن ڈاکٹروں کے کلینک کھلے رہیں گے، دوائیوں کی دکانیں کھلی رہیں گی، اسپتال کھلے رہیں گے، اور لوگوں کی آمد و رفت بھی رہے گی، بنیادی ضرورت کی اشیاء اور چیزیں کھلی رہیں گی اور لوگ اس میں آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ تو دین اسلام اور دین کی عبادات یہ ان لازمی سروسز سے بہت اعلیٰ درجے کی عبادات ہیں اور ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ان کو ہم اپنی مرضی سے نہ ختم کر سکتے ہیں، نہ موقوف کر سکتے ہیں، نہ ان کی شکل کو تبدیل کر سکتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ایسا کر لو، یہاں نہیں گھر میں کر لو، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے اور ہر چیز اپنے مقام پر ادا کی جاتی ہے۔ چنانچہ مردوں کے اعتکاف کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مسجد میں کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ اعتکاف کے اندر شرط یہ بھی ہے، یہ جو مسنون اعتکاف ہے، کہ یہ اعتکاف کرنے والا آدمی روزے سے بھی، لہذا اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پایا یا روزہ نہ رکھ سکے تو اس کا یہ مسنون اعتکاف ادا نہیں ہوتا۔ اعتکاف کرنے والے کو ان دنوں کے اندر روزہ بھی رکھنا ضروری ہے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ ویسے تو رمضان کا مہینہ ہے، ہر آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزہ فرض ہے، لیکن بعض دفعہ آدمی کسی بیماری یا عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا یا اس کا روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، تو اعتکاف کرنے والا جو معتکف ہوگا اس کو اپنے اعتکاف روزے کے ساتھ ادا کرنا ہے اور روزہ چھوڑنا بھی نہیں ہے، روزہ توڑنا بھی نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے ایسا ہو گیا تو اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا، جس کی پھر قضا کرنی ہوگی۔ ایک بات یہ ہے کہ اعتکاف شروع ہوتا ہے جو 20واں روزہ رمضان کا، اس کی مغرب سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے انسان مسجد میں آ جائے، اور جب عید کا چاند ہو تو اس کے بعد پھر مسجد سے باہر نکلے۔ تو لہذا اگر مثال کے طور پہ کل کوئی صاحب اگر نہ آ سکے اور وہ چاہیں کہ اب آج صبح سے اعتکاف کر لیں، تو یہ اعتکاف نفلی تو ہو سکتا ہے لیکن یہ اعتکاف سنت کا اعتکاف نہیں ہوگا جو کہ 10 دنوں کے اندر ہوتا ہے۔ اعتکاف کے اندر جو اعتکاف کرنے والا ہوتا ہے چونکہ وہ مسجد میں ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے مسجد کے اندر کھانا پینا، لیٹنا سونا، یہ سارے کام اس کے لیے جائز ہیں اور وہ مسجد میں رہتے ہوئے یہ کام انجام دے گا۔ ویسے مسجد کے اندر بیٹھنا، کھانا پینا اور سونا مسجد اس کی جگہ نہیں ہے، ان کاموں کو مسجد سے باہر کرنا چاہیے، لیکن اعتکاف کرنے والا چونکہ ہے ہی مسجد میں اور اس کو مسجد سے باہر جانا بلا ضرورت منع ہے، لہذا وہ یہ سارے کام مسجد میں کر سکتا ہے۔ ایک بات جس کا اعتکاف کرنے والے کو سب سے زیادہ خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بلا کسی طبعی ضرورت کے یا کسی ضرورت شدیدہ کے، اس میں شرعی ضرورت یا طبعی ضرورت، اس کے بغیر مسجد سے باہر نہیں جانا۔ اور مسجد سے باہر جانے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی جو حد ہے، جہاں پہ جو نماز پڑھنے کے لیے جو جگہ مسجد میں متعین کی گئی ہے، اس سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکالنا۔ جیسے ہماری مسجد ہے تو اس کا ایک بڑا رقبہ ہے، بڑا پلاٹ ہے، لیکن اس کے اندر ایک جگہ تو وہ ہے جو نماز پڑھنے کی ہے، اس کے علاوہ ایک جگہ ہے جیسے وہاں پہ وہ سامان رکھا جاتا ہے، کوئی اسٹور روم ہے، ایک جگہ ہے جہاں پر وضو خانہ بنا ہوا ہے، ایک جگہ ہے جہاں پہ ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو جگہیں باہر کی ہیں یہ مسجد کے پلاٹ کا تو حصہ ہیں، لیکن یہ مسجد کی حدود کا حصہ نہیں ہے، مسجد کی شرعی حدود کا حصہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی معتکف وضو خانے میں جاتا ہے تو وہ مسجد کی حد سے باہر جاتا ہے۔ تو اعتکاف کرنے والے کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی طبعی انسانی جو ضرورت ہوتی ہے جو اللہ نے انسان کے ساتھ رکھی ہے، جیسے اس کو پیشاب پخانے کی حاجت ہے، تو اس طرح کے تکلیف ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے وہ مسجد کی حد سے باہر جا سکتا ہے۔
یا کوئی شرعی ضرورت پیش آ گئی، مثال کے طور پہ کوئی معتکف ہے اور مسجد کے اندر اس کو ناپاکی کی حالت پیش آ گئی، غسل لازم ہو گیا، تو اب اس کی شرعی ضرورت ہے کہ اس نے مسجد سے باہر جانا ہے اور غسل کرنا ہے، تو اس کے لیے تو وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن ویسے مسجد سے باہر جانا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو معتکف حضرات ہیں ان کو پہلے نمبر پہ اس بات کا معلوم کرنا ضروری ہے کہ مسجد کی حدود کیا ہے۔ کئی مسجدوں کے اندر یہ حدود باقاعدہ نشان لگا کے متعین ہوتی ہیں کہ یہ حصہ مسجد کا ہے اور یہ حصہ مسجد کا نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ ہماری مسجد میں یہ نشان نہیں لگے ہوئے تو اس بات کو کمیٹی والوں سے، انتظامیہ سے معلوم کریں، اور انتظامیہ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب اعتکاف کا ایک عمل انجام دیا جاتا ہے اور اس عمل کو انجام دینے کے لیے معتکفین حضرات کے سامنے مسجد کی حدود کو واضح کیا جائے کہ مسجد کی حدود کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی وضو خانے کی ان سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو آیا وہ مسجد کی حد سے باہر چلا گیا ہے یا مسجد کی حد سیڑھیوں کے آگے تک ہے؟ ایک آدمی ادھر سے گھوم کے وہاں سے اس راہداری میں چلا جاتا ہے، تو آیا وہ مسجد کی حد سے باہر نکل جاتا ہے یا مسجد کی حد میں داخل ہے؟ ایک آدمی سیڑھیوں سے اوپر جاتا ہے یا اس سیڑھیوں سے اوپر جاتا ہے، تو وہ مسجد کی حد میں داخل ہے یا مسجد کی حد سے باہر ہے؟ ان باتوں کا واضح کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ واضح نہیں ہوں گی تو معتکف بے خیالی میں باہر چلا جائے گا اور اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اور اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میرا اعتکاف ختم ہو گیا، نہ وہ قضا کرے گا نہ اس کو یہ معلوم ہوگا کہ اعتکاف ختم ہو گیا۔ اس لیے مسجد کی حدود کا معلوم کرنا انتہائی ضروری ہے، اعتکاف کرنے والے حضرات کے لیے بھی اور مسجد کمیٹی والوں کے لیے بھی، مسجد کی انتظامیہ والوں کے لیے بھی، کہ وہ اس بات کو واضح کریں کہ مسجد کی حدود کیا ہے۔ دوسری بات کہ اب مسجد کی حد سے باہر جانا، تو وضو اگر ٹوٹ جائے، اور بعض مساجد میں اس طرح کا انتظام ہوتا ہے کہ بیسن لگا ہوا ہے اور پائپ اس کا مسجد سے باہر کی طرف نکلا ہوا ہے، اعتکاف کرنے والا وہاں پہ وضو کر سکتا ہے اور پانی اس بیسن میں گرے گا، یہ مسجد میں نہیں گرے گا۔ ایسی اگر صورت ہے تو اعتکاف کرنے والے کو اسی جگہ پہ وضو کرنا چاہیے، مسجد میں رہتے ہوئے باہر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا انتظام نہیں ہے تو مسجد سے باہر بھی جا کے وضو کر سکتے ہیں۔ البتہ اس بات کا خیال رکھیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وضو موجود ہے لیکن آپ نے وضو کیا تھا 1-2 گھنٹے پہلے، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نماز آ رہی ہے دوبارہ سے تازہ وضو کر لوں، تو یہ تازہ وضو کرنے کے لیے اعتکاف والے کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اعتکاف والا جب وضو اس کا نہ ہو تو اس صورت میں جا کے، اور اس میں کوئی عبادت کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، تو اس کے لیے وہ جا کر وضو کر سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اسی طرح سے اگر وضو تو نہیں کرنا لیکن کلی کرنی ہے، کوئی ناک صاف کرنی ہے، مسواک کرنی ہے، اس طرح کے کاموں کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ اپنے پاس کوئی برتن رکھیں، کوئی تھیلی رکھیں، کوئی اور اس طرح کی چیز رکھیں کہ جو آپ وہاں پہ اس کو کر لیں، اور جب وضو کرنے کے لیے جائیں تو باہر پھینک دیں یا کسی سے اس کو پھینکوا دیں۔ لیکن اعتکاف کے دوران ان چیزوں کے لیے آپ وضو خانے میں یا مطلب مسجد کی حدود سے باہر نہیں جائیں گے۔ دوسرا اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا آدمی وہ وضو کرنے کے لیے گیا، وضو اس نے کر لیا، لیکن وضو کرنے کے بعد کسی سے سلام دعا ہو گئی اور وہ سلام دعا کرنے کے اندر لگ گیا، حال چال پوچھنے میں لگ گیا، تو یہ جو اس کام کے لیے اگر وہ رکے گا وہاں پر، ایک تو یہ ہے کہ وضو کرنے کے دوران کسی سے کوئی بات ہو گئی، آپ الگ سے اس کے لیے نہیں رک رہے، لیکن اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ وضو کر چکے ہیں، اب آپ مسجد میں آنے والے ہیں کہ راستے میں کوئی صاحب مل گئے، انہوں نے کہا جی کیا حال ہیں، آپ نے کہا جی بہت اچھے ہیں،
آپ اعتکاف میں ہیں، ہاں جی میں اعتکاف میں ہوں، تو ماشاءاللہ آپ نے یہ جو رک کر 2 جملے کہے تو آپ کا اعتکاف ختم ہو، کیونکہ آپ اس کام کے لیے رکے کہ جو کام نہ آپ کی طبعی ضرورت کا تھا نہ شرعی ضرورت کا تھا۔ لہٰذا اعتکاف کرنے والے حضرات اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ بیت الخلاء جائیں، وہ وضو کرنے کے لیے جائیں، انہوں نے واپسی کے اندر رکنا نہیں ہے، بلکہ اپنے کام سے چلتے چلتے مسجد کی حدود میں واپس آ جانا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ان سے راستے میں بات کرنا چاہے تو وہ چلتے چلتے اس کی بات کا جواب دیں اور اس کو یہ کہیں کہ جی میں اعتکاف میں ہوں، میں رک نہیں سکتا، اور بغیر رکے مسجد کی حدود میں آ جائیں۔ تو یہ ایک اہم بات ہے جو بہت سارے ساتھی اور احباب اس سے واقف نہیں ہوتے۔ تو چونکہ اعتکاف کی شرائط میں سے ہے مسجد میں رہنا، اور اگر بغیر شرعی اور طبعی ضرورت کے مسجد سے باہر آپ ذرا سے وقت کے لیے بھی چلے گئے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کے لیے اعتکاف کے دوران اگر گرمی محسوس ہو رہی ہو اور تو اس کی وجہ سے باہر غسل کرنے کے لیے جانا درست نہیں ہے، بلکہ مسجد کے اندر ہی آپ کو اس طرح کا سلسلہ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کپڑا یا تولیہ گیلا کر کے اور اپنے بدن پہ پھیر لیں، اس کو صاف کر لیں تاکہ گرمی یا میل کچیل وہ دور ہو جائے۔ لیکن گرمی کے لیے گرمی کی وجہ سے نہانے کے لیے وہ مسجد سے باہر جانا وہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو اعتکاف کے دوران ضروری باتیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بات کرنی ہے، اپنے گھر میں بات کرنی ہے، ٹیلی فون پہ کوئی بات کرنی ہے۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اعتکاف میں بیٹھ گئے لیکن وہ کہیں ملازمت کرتے ہیں، ان کے ذمے کچھ کام ہیں، تو وہاں آفس سے فون آ رہا ہے، کہیں دکان سے فون آ رہا ہے، کوئی وہ کاروبار کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی آدمی فون کر رہا ہے کچھ بات معلوم کرنے کے لیے، تو ایک آدھ کوئی بات آگے پیچھے مختصر بات کرنی ہو تو کر سکتے ہیں، لیکن مسجد کو ان باتوں کی ہی جگہ نہ بنا لے کہ جی سارا آفس ہی مسجد میں کھول کے بیٹھ جائے، ایسا کام نہ ہو، بلکہ ضرورت کے وقت گفتگو کی جا سکتی ہے۔ بعض دفعہ اعتکاف کرنے والے حضرات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے اعتکاف کیا لیکن وہ کوئی مریض ہے مثال کے طور پر، اور مریض ہے جس کو کموڈ کی ضرورت ہے، اور مسجد کے وضو خانوں اس میں واش روموں کے اندر کموڈ دستیاب نہیں ہے، یا وہ قابل استعمال حالت میں نہیں ہے، یا کوئی اور اس طرح کی نوعیت ہے کہ وہ بیچارہ اپنی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا اور اس کے لیے اس کو جانا پڑتا ہے، تو وہ قریب ترین اگر اس کا جو بھی گھر وغیرہ ہے تو وہاں جا سکتا ہے اور جا کے آ سکتا ہے جلد از جلد، لیکن شرط وہی ہے کہ بلا وجہ رکے گا نہیں، اپنی حاجت پوری کرے گا اور واپس آئے گا۔ تو اس طرح کی کیفیت کہ جو مسجد کے قریب ترین جگہ میں پوری نہ ہو سکتی ہو وہ ضرورت جس کے لیے شریعت نے نکلنے کی اجازت دی ہے، تو وہ ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اعتکاف کے دوران اگر کوئی جنازہ آ جائے، اب جنازہ گاہ مسجد کی حد سے باہر ہوتی ہے، تو اعتکاف کرنے والے حضرات مسجد کی حد سے باہر نہیں جائیں گے، جنازہ گاہ میں نہیں جائیں گے۔ اگر مسجد میں صف بن رہی ہو تو مسجد کے اندر صف بنا لیں، اس میں شریک ہو جائیں، لیکن اس کے لیے باہر نہیں جائیں گے۔ اسی طرح کوئی اعتکاف کرنے والے کسی معتکف کو ضرورت پڑ جائے کہ وہ طبیعت خراب ہو جائے تو ڈاکٹر کو مسجد میں بلا کے دکھا لیں۔ اگر مسجد سے باہر جائیں گے اور طبیعت خراب ہے، علاج کرانا ہے، دوائی لینی ہے، تو خوب سمجھ لیجئے کہ یہ اعتکاف میں اس طرح جانے سے گناہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی مجبوری ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، گناہ نہیں ہوگا، لیکن اعتکاف مسنون ختم ہو جائے گا، اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور قضا کرنے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک دن کے اعتکاف کی آپ کو قضا کرنی پڑتی ہے جس دن وہ اعتکاف ٹوٹا ہے، باقی آپ کا اعتکاف نفلی ہو جاتا ہے، اور پھر آپ اس کے بعد والے دنوں میں اعتکاف اگر کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، اعتکاف نفلی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اپنے قضاء حاجت کے لیے گیا اور وہاں اس کو واپسی میں کوئی ایسا آدمی مل گیا جو کہ بیمار ہے
یا اس کا اس سے کوئی اور کاروباری معاملہ ہے یا لین دین کا معاملہ ہے، اب اس نے اس سے حال چال پوچھ لیا، بات چیت کر لی، تو وہ اسی طرح سے کرنا ہے کہ چلتے چلتے کرنا ہے، آپ نے اس کے لیے رکنا نہیں۔ اچھا، اعتکاف والے حضرات جو بیت الخلاء جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ اب اس کو ضرورت ہے، وہ جا رہا ہے، لیکن وہاں پر اس کو کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ لائن لگی ہوئی ہے۔ اب اگر وہ انتظار کرتا ہے مسجد میں تو وہاں کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہو جائے گا، تو اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ چلا جائے، اور اگر انتظار کرنا پڑ رہا ہے تو باہر کھڑا ہو جائے، اور جب اس کا نمبر آئے تو پھر اندر جا کے اپنی حاجت پوری کر لے۔ لیکن فارغ ہونے کے بعد پھر نہیں رکنا ہے، پھر واپس آنا۔ اسی طرح سے اگر کسی آدمی کو سگریٹ پینا ہوتا ہے یا کوئی پان کھانا ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی ضرورت درپیش ہوتی ہے، اب وہ مسجد سے باہر چلا جاتا ہے، کیونکہ مسجد میں تو یہ چیزیں بدبودار ہوتی ہیں، مسجد میں لانا درست نہیں ہے، اب وہ مسجد سے باہر چلا جاتا ہے واش روم کہ جی میں سگریٹ بھی پی لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں واش روم بھی چلا جاؤں گا، تو یہ درست نہیں ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آپ سگریٹ کے لیے وہاں جا کے رکے ہیں باقاعدہ، تو اس طرح سے یہ درست نہیں۔ ہاں، ایک آدمی اگر واش روم میں جاتا ہے، اس کی تقاضے کی ضرورت ہے پیشاب پخانے کی، وہ اس کام کے لیے جاتا ہے اور وہیں جا کر وہ سگریٹ بھی سلگا لیتا ہے اور اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے اور اس کے بعد واش روم سے آ جاتا ہے، اس کام کی وجہ سے رکتا نہیں ہے، تاخیر نہیں کرتا، تو پھر اس کا اعتکاف ختم نہیں ہوگا۔ البتہ اس بات کا خیال رکھیں کہ مسجد کے اندر بدبو نہ آئے، اور مسجد کے اندر جب آئے تو منہ اس کا صاف ہونا چاہیے۔ تو یہ اہم باتیں ہیں، اور ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جو اعتکاف والے حضرات ہیں، اپنے کھانے کے لیے بھی انتظام ان کو کوئی ایسا رکھنا چاہیے کہ کھانا ان کا مسجد کے اندر آ جائے، کوئی لانے والا ہو، چاہے وہ گھر کا آدمی ہو، چاہے کوئی ملازم ہو کوئی، اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کا کوئی لانے والا نہیں ہے، کوئی کھانے پہنچانے والا ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ اکیلا آدمی ہے، نہ کوئی لانے والا ہے نہ کوئی پہنچانے والا ہے، کسی ہوٹل والے سے بات کی وہ بھی پہنچانے پہ تیار نہیں ہے، کوئی پیسے لے کر بھی نہیں پہنچا رہا، اگر بالفرض کوئی ایسی صورت ہے تو اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ پھر افطاری کے بعد چلا جائے، اپنا کھانا لے کے آ جائے، اور سحری کے وقت چلا جائے، کھانا لے کے آ جائے، اپنا انتظام کر لے، کیونکہ کھانا پینا تو اس نے ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے معاملات کے لیے آدمی کو جو ہے وہ جانا جائز ہے اعتکاف کے لیے۔ تو ان چیزوں کا اعتکاف کے دوران خیال کرنا چاہیے اور ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، جو حضرات مسجد میں ہیں وہ تو مسجد میں رہتے ہیں، جو خواتین ہیں، خواتین کا اعتکاف بھی ثابت ہے، البتہ خواتین کا اعتکاف گھروں کے اندر ہوگا، خواتین کا اعتکاف مسجدوں کے اندر نہیں ہوگا، کیونکہ خواتین کا گھروں میں رہنا افضل ہے اور گھروں کے اندر ہی ان کی عبادات افضل ہے۔ تو خواتین کا یہ ہے کہ جو ان کے گھر میں نماز کی جگہ ان کی بنی ہوئی ہے تو وہ ان کے لیے مسجد کے حکم میں ہے، وہیں پر وہ اپنے اعتکاف کا انتظام کریں گی، وہیں پر رہیں گی، اور جس طرح مرد بلا ضرورت وہاں سے باہر نہیں نکلتے، اسی طرح خواتین بھی بلا ضرورت اپنی اس جگہ سے باہر نہیں نکلیں گی جو ان کی نماز کی جگہ ہے اور جہاں پہ وہ اعتکاف کی جگہ مقرر کریں گی، تو اس جگہ سے ان کو بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اعتکاف کرنے والے حضرات جب اعتکاف کریں گے تو اعتکاف کے دوران بالکل خاموش بھی نہیں بیٹھنا، کہ باقاعدہ یوں سمجھا جائے کہ اعتکاف کے اندر خاموش رہنا کوئی عبادت ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ دینی گفتگو کی جا سکتی ہے اور کوئی ضرورت کی بات بھی کی جا سکتی ہے، کوئی دینی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اعتکاف کے دوران تصویروں سے اور اس طرح کے مضامین یا کتابیں، یا آج کل موبائل کا دور ہے تو انٹرنیٹ پہ، کہ جو مسجد کے تقدس اور مسجد کے آداب کے خلاف ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز اعتکاف کے دوران وہ نہیں اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ باقی اپنا وقت نمازوں کے اندر، ماشاءاللہ اعتکاف میں مسجد کے اندر ہی انسان ہوتا ہے، پہلے سے اہتمام ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، صف اول تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہو،
فرائض کے ساتھ، نماز با جماعت کے ساتھ، اسی طرح جو نوافل ہیں مسنون، جیسے ابھی اشراق کا وقت ہونے والا ہے تو اشراق کے نوافل ہیں۔ جو آدمی مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کے فجر کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھ کے وہ وہیں پر اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے، اور وہیں جب اشراق کا وقت ہوتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، تو اس وقت میں وہ 2 رکعت اشراق کی پڑھ لیتا ہے، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے ایک حج اور ایک عمرہ اس نے ادا کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اگر اعتکاف کرنے والے حضرات 2 رکعت اشراق کی روز پڑھ لیں، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب روز ہو گیا، 10 حج اور 10 عمرے تو یہ ہو گئے، اور خود اعتکاف کے اوپر 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب الگ، تو 12 حج یا 11 حج اور اسی طرح سے 12-13 عمروں کا ثواب 10 دنوں کے اندر بڑے آرام سے اور بڑی راحت کے ساتھ مل سکتا ہے، اپنی جگہ اپنے شہر میں بیٹھے بیٹھے اور اپنے محلے کی مسجد میں رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے نمازوں کا اہتمام ہے، نوافل کا اہتمام ہے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہے۔ آپ حضرات بیانات میں سنتے رہتے ہیں، سنیں گے بھی، رات کو بھی بیان ہوا، تو ان باتوں کا اہتمام کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت ہے، بڑا اچھا موقع ہوتا ہے، 10 دن بڑے سکون کے ہوتے ہیں۔ آپ قرآن کریم کی تفسیر عثمانی ہے، معارف القرآن ہے، آسان ترجمہ قرآن ہے حضرت مفتقی صاحب کا، اپنے پاس رکھیں اور قرآن کریم کو تلاوت بھی کریں، ساتھ میں جو عام فہم جو اس کے جگہ ہیں ان کا مطالعہ بھی کریں، پتہ تو چلے قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ تو ان مشاغل میں اپنے اوقات کو گزاریں گے تو اعتکاف انشاءاللہ قیمتی بنے گا، اور اعتکاف کے وہ ثمرات اور برکات ملیں گے کہ جو اصل اعتکاف کا مقصود ہے کہ آدمی کو شب قدر نصیب ہو جائے، کہ آدمی اعتکاف میں ہی ہے، عبادت میں ہی ہے، تو شب قدر اس کی عبادت میں گزرے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات اعتکاف کرنے والے ہیں ان کو اعتکاف اپنی شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ سارے فضائل اللہ پاک عطا فرمائے جو فضائل اعتکاف کے اوپر رکھے گئے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کما انت اہل ولک الشکر کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل۔ اللہ جو کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما، اور اے اللہ ہماری تمام جانی مالی بدنی عبادات کو قبول فرما۔ ساری امت میں جو لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھ رہے ہیں، اس مسجد میں بھی اللہ خاص طور پہ ان سب کے اعتکاف کو اپنے فضل سے شایع نشان قبول فرما، اور غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، اور اے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں عبادات کو ان کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔